کام کو نئی زندگی مل گئی. تو اب اللہ کا انعام کیا ملا؟ عبد القادر تم نے میرے دین کو زندگی دی ہے، اب جب تک دین اسلام رہے گا تیری عظمت کا ڈنکا دنیا میں بجتا رہے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. بس آخری بات سن لیجئے. غوث اعظم رضی اللہ عنہ دن کا کام کیا. آج کروڑوں قادری دنیا میں موجود ہیں، لیکن پھر دوبارہ زوال آیا. اسی بغداد میں کیا ہوا کہ لوگ عیش عشرت میں پھر ڈوب گئے. بعد میں لوگ شراب پینے لگے، عالم لوگ آپس میں لڑائی کرنے لگے، مدرسہ اجڑنے لگا، خانقاہوں میں نماز روزے کا ماحول ختم ہو گیا. صرف مریدوں کے جیب پہ نظر رہنے لگی. مریدوں کا نذرانہ لینا ہے، آرام سے کھانا اور سونا ہے. یعنی ہر فیلڈ پہ گراوٹ آ گئی. مالدار لوگ عیش کرنے لگے. ایک مجذوب بزرگ تھا، وہ گلی سے گزر کے سب کو منع کرتا تھا، اے لوگو جس حالت میں تم جی رہے ہو اللہ کا عذاب آنے والا ہے. تمہاری گلیاں خون سے رنگ جائیں گی، تمہاری نگاہوں کے سامنے تیرے بال بچے کٹیں گے. لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے، یہ مجنوں ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنوں ہے، یہ چھوڑو اس کو بولنے دو، اب عیش کرتے رہو، تاش کھیلو، فلش کھیلو، جوا کھیلو، شراب پیو، یہ پاگل ہے، یہ مجنوں ہے. جیسے آج جب میں نماز کی فرضیت پہ خطاب کرتا ہوں تو کچھ لوگ جو بے نمازی بچپن سے گھٹی میں بے نمازی رہنا پلا ہوا ہے، وہ بولتا ہے یہ پاگل ہے، یہ مجنوں ہے. اس زمانے میں کون نماز پڑھے گا؟ اس زمانے میں کون سچ بولے گا؟ یہاں تو بس جبہ ٹوپی دھار کے مسلمان کہلا جائیں یہی بہت بڑی بات ہے. اس زمانے میں کون نماز پڑھے گا؟ یہ کہتا ہے مجنوں ہے. یہ مولانا کو کہانی نہیں بولتا، کوئی قصہ نہیں بولتا، کوئی صاحب کوئی اچھے ڈھنگ سے کوئی چرب زبانی کے ساتھ نعرہ لگا کے دھماک سے نہیں گراتا ہے، سب کو نہیں اچھالتا ہے. بولتا بولا دھڑاک نعرہ لگنے لگا، یہ نہیں کرتا ہے یہ مولانا. یہ بولتا ہے نماز فرض ہے، بولتا ہے روزہ فرض ہے. یہ مجنوں ہے، یہ پاگل ہے. بغداد کی گلیوں میں لوگ عیش کرتے تھے، شراب پیتے تھے، کہنے لگے یہ مرکز علم و فن ہے. تم لوگ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ عذاب آنے والا ہے. آ گیا عذاب. جس بچوں کے ساتھ مستیاں کر رہے ہو، گھر میں ٹافی چاکلیٹ کھا رہے ہو، میرا بچہ کاندھے پہ کھلا رہے ہو، یہی بچوں کا خون تیری نگاہوں کے سامنے بہے گا. یہ بچہ تیرے سامنے ذبح کیا جائے گا. تمہارے گھر میں لاشیں ایک دن میں 10 لاشیں نکلیں گی. میں دیکھ رہا ہوں. ابھی بھی مان جاؤ، سچی توبہ کرو، مسجد آباد کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، ابھی آخرت کو یاد کرو. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. میں عذاب دیکھ رہا ہوں، آ چکا ہے. ابھی توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا. پہلے تو بولا یہ پاگل ہے، چھوڑ دیا. اس کے بعد جب مجذوب نہیں رکا تو اپنے بچوں سے بولا اس پاگل کی بات مت سنو. اس کے بعد بھی آپ مجذوب نہیں رکے، چاہتے تھے کہ اللہ کا عذاب نہ آئے. لوگ سچی توبہ کر لیں، نماز پنجگانہ پڑھیں. جب دن میں 12 گھنٹے دکان میں بیٹھا جا سکتا ہے تو پھر 10 منٹ کے لیے نماز فجر کیوں نہیں پڑھی جا سکتی ہے؟ 10 منٹ کے لیے ظہر کیوں نہیں پڑھی جا سکتی ہے؟ جب پیٹ کے لیے 12 گھنٹے کھیت میں کھلیان میں آدمی مارے پھر سکتا ہے تو 10 منٹ کا ٹائم نکال کے جو اللہ روزی دینے والا ہے اس کی عبادت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ مگر شیطان نے سینے کو سنگ آلود کر دیا ہے. سینہ پتھر ہو چکا ہے. ان کے نزدیک آخرت کی یاد ختم ہو چکی ہے. شیطان اس کو تھپکی دے کے سلا رہا ہے، کچھ کرو نہ کرو جنت تو تیرے لیے پکی ہے. وہ مجذوب بزرگ سب کو کہتے تھے، ڈراتے تھے، میری بات مان جاؤ، اللہ کے لیے میری بات مان جاؤ، تمہارا ورنہ یہ نالیاں، یہ تمہاری سڑکیں خون سے رنگنے والی ہیں، تمہارے بال بچے تیرے سامنے ذبح ہونے والے ہیں، وہ عذاب اللہ کا آنے والا ہے. پہلے لوگ سمجھا مجنوں ہے، پاگل ہے. اس کے بعد جب دیکھا یہ نہیں مان رہا ہے، لوگوں نے آنکھ دکھایا، خبردار ایسی باتیں نہیں بولنے کا. پھر بھی جب دیکھا نہیں مان رہا ہے، اپنے اوباش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. وہ ان کے شریر قسم کے بچے اتنا مارا کہ جو مجذوب بزرگ ڈرا رہا تھا اللہ سے، اتنا مارا لوگوں نے کہ وہ مر گیا. جب وہ مر گیا، دیکھتے ہی دیکھتے فوری اچانک، چونکہ تاتاری بہت دن سے منتظر تھے ہی، یہ عذاب الہی بن کے تاتاری بغداد میں تھمک پڑے. بغداد میں آئے، وہ اتپات مچایا، 70,000 مسلمانوں کو ذبح کر دیا. اتنا ذبح کیا کہ بغداد کی ساری سڑکیں، ساری گلیاں خون سے رنگ گئیں. 70,000 کھوپڑی کی مینار بنایا. اس مینار پہ بیٹھ کے تاتاریوں نے شراب پیا. یا غوث المدد، بس ہو گیا. غوث کی قبر وہاں موجود تھی.
سرکار غوث اعظم کے وصال کے بعد یہ کہانی ہوئی تھی۔ صدام حسین کے زمانے میں جب پورا عراق اجڑ رہا تھا، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے کی بات ہے۔ یہ واقعہ اگر پیٹ میں ہضم نہ ہو کہ کیسے غوث پاک کی قبر وہاں موجود تھی اور خون میں سارا بغداد نہا لیا، اور پھر اگر وہ بات یقین نہیں آتی ہے، یہ بات دل میں نہیں اترتی ہے، پھر صدام کے وقت میں جب سارے بغداد پہ بم باری ہو رہی تھی، اس وقت تو مجھے بھی ہوش تھا، میں بھی BBC کا نیوز سن رہا تھا، وہ ساری باتیں سارے لوگ۔ ابھی جب بغداد میں گیا کچھ دن پہلے، عمارتوں میں گولیوں کے نشانات دیکھا، میں نے بمباری میں جو مکان زمین میں دب چکا تھا اس مکان کو میں نے دیکھا، چونکہ وہ راستے میں پڑتا تھا، بتایا کہ یہ مکان دیکھ لیں، یہ سب کچھ نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے۔ وہ جب غوث پاک کی قبر وہاں موجود ہے، جب خود 70,000 آدمی کو ذبح کر کے کھوپڑی پہ بیٹھ کر مینار بنا کے تاتاریوں نے شراب پیا، ساری کتابوں کو لائبریری سے نکال کے دریائے دجلہ میں پھینک دیا، کتابوں کی سیاہی سے دجلہ کا رنگ کالا ہو گیا، مسجدوں کو توڑ دیا، مدرسوں کو اجاڑ دیا، ساری گلیاں نالیاں خون سے رنگ گئی۔ ایک بزرگ تھے، کہا کہ ان سے لڑتے ہیں، استبل سے گھوڑا نکالا، ہاتھ میں تلوار لی، ان سے لڑنے کے جب نکلے تو دیکھا کہ ان تاتاری کافروں کی گردنوں پہ اللہ کے ولیوں کی روحیں موجود ہیں، اللہ کے ولیوں کی روح موجود ہے، جن کے مزار پہ جا کے دھواں دیتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، ڈفلی بجاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں ولی کی محبت کا قرض ادا کر رہا ہوں، یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ ولی کا مشن کیا تھا، اس کا دین کیا تھا، وہ کس کی تبلیغ کے لیے ایران سے چل کے انڈیا آئے تھے۔ نہیں، بس اپنا دھمال مچانے کے لیے طبلہ ہے، باجا ہے، چادر پوشی کی رسمیں ہیں، چادر پوشی کی رسمیں ہیں، صاحب ملیدہ ہے، یہ ہے وہ سب ہے، نماز ہی نہیں ہے۔ غریب نواز 97 سال کی عمر میں ایک نماز نہیں چھوڑی، اور یہاں انہی کی قبر پہ پیر میں لوہا ہے، ہاتھ میں دھاگا ہے، مزار میں تالا ہے، کڑا ہے، بیٹا بیٹی مکان مال سب مل جائے، جس نے دنیا کو طلاق دے دیا اسی کی قبر پہ دنیا کی بھیک مانگی جا رہی ہے، اور وہاں چادر کا جلوس نکل رہا ہے 1 کلومیٹر دور تک کا، ہاں اللہ کے ولی ہے۔ میں نے دیکھا صاحب وہاں بہرائچ شریف میں وہ ہندو عورتیں سب آ رہی تھی، سب ناچ رہی تھیں، میرا بابا ہے میرا بابا ہے، یہ جوان عورتیں ناچ رہی تھیں، میں ناچوں گی میں کودوں گی، میں ناچوں گی میں کودوں گی، ناچتی تھی آتی تھی اور وہ دروازے پہ پڑ جاتی تھی۔ آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہوگا کس طرح سے وہ غیر مسلم عورتیں، کیا میری نگاہوں کے سامنے کی بات ہے۔ اسی طرح مسلمان سبھی بولتا ہے یہ خواجہ بابا ہے، خواجہ بابا ہے، اب ڈھول بجا رہا ہے، ہارمونیم بجا رہا ہے، طبلہ بجا رہا ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، اب بجا رہا ہے ڈھول برا طبلہ، خواجہ کا کرم ہے، بس من میں آ گیا۔ بہت سارے لوگ خواجہ کو نہیں مانتے، وہ عربوں میں کھیل رہے ہیں، بہت سارے لوگ اسلام نہیں قبول کرتے ہیں، وہ صاحب خربوں میں کھیل رہے ہیں، ان کے پاس بھی 10 بیٹا ہے، ان کے پاس بھی 10 فارچونر دوڑ رہی ہے، وہ کون بابا کے پاس گئے جو فارچونر دوڑ رہی ہے اور 10 بیٹا ہے، اس کا کاروبار امریکہ یورپ میں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذلیل دنیا ذلیلوں کو زیادہ دیتا ہے، الدنیا جیفا وطلابها کلاب، حدیث میں دنیا مردار ہے اور مردار دنیا کے طلبگار کتے ہیں۔ دنیا کی دولت بڑھ جانے سے یہ مت سمجھنا کہ خواجہ کا کرم ہے۔ ہاں اگر غریب نواز کے آستانے پہ جانے سے پہلے داڑھی نہیں تھی، تہجد نہیں تھی، نماز نہیں تھی، جھوٹ بولتا تھا، اب وہاں سے لوٹا، نماز پڑھ گئی، جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، گناہوں سے نفرت ہو گئی، یہ بولو یہ خواجہ کا کرم ہے، یہ خواجہ کا کرم ہے، اب تہجد گزار ہو گیا، نیک ہو گیا، ورنہ ناچتا کودتا ہے بولتا خواجہ کا کرم ہے، اور ہم اس کو ٹکا دیے، وہ جا کے شراب پیا، پھر آ کر کے وہ ڈھول بجا رہا ہے، خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے۔ وہ ٹرین پہ جب جائیں گے ادھر سے اب بہت دور سے جگہ بولتا خواجہ کا کرم ہے، خواجہ کرم، اس کو بتا خواجہ کا کرم ہے، دے دیا ان کو 50 ٹکا، ادھر گیا جا کے شراب پی کے آ گیا، بولا خواجہ کا کرم ہے، خواجہ کا کرم ہے۔ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، دین ہے وہ جو قرآن میں ہے، دین ہے وہ جو حدیث میں ہے، دین ہے وہ جس پر اس بزرگ نے عمل کیا ہے جن کے مزار پہ آپ دھمال مچا رہے ہیں، جس نے اس پر عمل کیا ہے۔ بغداد خون سے رنگ گیا، ندیاں پٹ گئیں، کتابوں کی کالی سیاہی سے کالا رنگ ہو گیا دریائے دجلہ کے پانی کا۔ غوث اعظم کی قبر موجود ہے، تباہی مچی، وہاں تک کہ جب وہ بزرگ دیکھا کہ ان کے گردنوں پہ اللہ کے ولیوں کی روحیں ہیں، اور وہ روحیں کیا کہہ رہی ہیں، وہ روحیں کیا کہہ رہی ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے لا الہ الا اللہ، زور سے بولیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیند آ رہی ہے،
میں نہیں تھکا ہوں, آپ تھک گئے ہیں, اس لیے تھک چکے ہیں تو بس یہ آخری بات سن لیجئے ہم سے, آخری بات. پھر جب آپ جوان ہوئیے گا کہ نہیں 4 گھنٹہ سنوں گا, پھر دعوت دیجیے گا معین بھائی کے ذریعے, پھر آؤں گا, پھر 4 گھنٹے کا خطاب بیٹھ کر کے ہوگا. ابھی 2.5-3 گھنٹے کا خطاب کھڑے ہو کر, اب بیٹھ کر کے 4 گھنٹے کا خطاب اگلے سال ہوگا. اگر آپ نے بلایا بس آخری بات, ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولیں لا الہ الا اللہ. کوئی اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اگر مسلمان ٹھیک ہو جائے, یہ مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرنے لگے. پھر کیا ہوا, جب بغداد خون سے رنگ گیا اور وہ بزرگ جب لڑنے کے لیے سوچا, لڑیں چاہے شہید ہی کیوں نہ ہو جائے, کم سے کم لڑیں تو صحیح, تاکہ ہم نے پریاس کیا اسلام کی خاطر, مسلمانوں کی طرف سے لڑنے گئے. جب نکلا دیکھا روحیں اللہ کے ولیوں کی ان کافروں کی گردنوں پہ ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں ایھا الکفرہ اقتلوا الفجر, ایھا الکفرہ اقتلوا الفجر, یعنی ایک کافروں ان بدکار مسلمانوں کو ذبح کرو. اے کافروں ان بدکار مسلمانوں کو ذبح کرو. اللہ اللہ اللہ. وہ کون کہہ رہے, کون روح ہیں؟ اللہ کے ولیوں کی روح ہیں, ان مشرکوں کافروں کی گردنوں پہ مسلط ہیں, اور وہ روحیں کہہ رہی ہیں اے کافر. کافر کا انجام تو فنار جہنم ہے ہی. اب ان کے ذریعے بدکار مسلمانوں کو سزا دلوائی جاتی ہے, تاکہ سزا ملے, تم کٹو, اب اللہ کا ڈر پیدا ہو, کلمہ پڑھو, اس کے بعد مرو, تاکہ ایک دن کٹے ہو, اب خربوں سال جنت میں عیش کرو جا کر کے وہاں, اب خربوں سال وہاں جنت میں عیش کرو. جو حالت ایمان میں مرا, بہاریں ہیں وہاں, سونے چاندی کے مکان ہیں وہاں, 70 حوریں ہیں وہاں, 50,000 موتی کی طرح چمکتے ہوئے غلام ہیں وہاں, حد نگاہ تک اپنا گھر ہے وہاں. سب وہاں جو دنیا میں صبر کرے گا, سینے پر پتھر رکھ لے گا, بدکاری نہیں کرے گا, شراب نہیں پیے گا, من کرتا ہے کہ خوبصورت عورت ہے ہاتھ پکڑ لیں, مگر کنٹرول, صبر, جیسے کڑوی دوائی کو صبر کر کے پیتے ہیں, اسی طرح کنٹرول آپ صبر کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں گناہوں سے نفرت عطا کر دے گا. کنٹرول دھیریہ, اگر دھیریہ آپ نے کیا, صبر کیا, پھر تو عزت آپ کے لیے ہے, سلطنت آپ کے لیے ہے. انہوں نے کہا ایھا الکفرہ, ایک کافر ان بدکار مسلمانوں کو ذبح کرو. جب دیکھا اس ولی نے کہ ولی اللہ کے ولی کی روح ہی ان کا سپورٹر ہے, ان سے کہہ رہی ہے کہ اس مسلمانوں کو ذبح کرو, یہ اللہ کا عذاب ہے, اللہ کے عذاب سے کوئی لڑ نہیں سکتا. یہ واپس لوٹ کے آئے, گھوڑا استبل میں باندھ دیا, اور تہ خانے میں تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ گئے. اب موت کا انتظار کرنے لگے, وہ تاتاری یہاں بھی گھسے گا اور مجھے بھی شہید کرے گا, میں شہید ہو جاؤں گا. چنانچہ وہ قرآن پاک لے کر بیٹھ کے پڑھنے لگے, چونکہ اب اللہ کے ولی سے کون لڑائی مول لے گا, اللہ کے ولی ہی ان کافروں کو کہہ رہے کہ ان بدکار مسلمانوں کو ذبح کرو. اب جو سمجھیے, یہاں برتھ ڈے پارٹی میں کروڑوں روپے پانی کی طرح ہم بہاتے ہیں, شراب ہم پیتے ہیں, واٹس ایپ, یوٹیوب اور سب ٹک ٹاک کے ہماری بیٹیاں ڈانس کرتی ہیں, کافروں سے زیادہ مسلمان شراب پیتے ہیں, بے ایمانی یہاں ہے. اب اگر یہاں کافروں کو ہماری گردن پہ مسلط کر دیا گیا ہے کہ مارو ان کو, کاٹو ان کو, آپ تو اجمیر میں جا کے ڈانس کر رہے, خواجہ کا کرم ہے. اب وہاں خواجہ کی روح اگر ان کافروں کی گردن پہ آ جائے اور کہے ایک کافر ان بدکاروں کو ذبح کرو, ان بدکاروں کو ذبح کرو, یہ بدکار جب ذبح ہوں گے اور جب نئی نسل آئے گی, وہ توبہ کرے گی, اللہ کی محبت میں جہاد کرے گی, مسجدوں کو آباد کرے گی, پھر اسلامی وہ دور آئے گا کہ شرق سے لے کے غرب تک نظام محمدی نافذ ہو جائے گا. یہ بزدل کچھ نہیں کریں گے, یہ بزدل نہ نماز پڑھیں گے, یہ بزدل نہ روزہ رکھیں گے, یہ بزدل نہ بال بچوں کو لے کے میدان جہاد میں جائیں گے. یہ بزدل کو مکان, دکان, گاڑی, چھکڑا چاہیے, چاہے ایمان لوٹے, داڑھی لوٹے, نماز لوٹے, روزہ لوٹے, مگر مال چاہیے. ان بزدلوں سے بڑا کام نہیں ہوگا, اس لیے ان کی صفائی ہو. اب کوئی نئی قوم آ جائے, وہ قوم مصطفیٰ کی وفادار قوم ہو, اللہ سے محبت کرے گی, مصطفیٰ سے پیار کرے گی, اپنی جان, وطن, ملک سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے گی. پھر کیا ہوگا, مسجدیں آباد ہوں گی, خانقاہ آباد ہوں گی. ذرا غور سے سنیے, سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اور جب خون کی ندی بہہ گئی, سارے بدکار کو سزا مل گئی, اب وہ کافر بولا, تاتاری جو سب کو مٹایا تھا, کاٹا تھا, وہ بولا اب دوبارہ اسلام بغداد سے نہیں پنپے گا, ہم نے مٹا ڈالا, ہم نے کاٹ ڈالا, ہم نے اسے ختم کر ڈالا, ہم نے بغداد کی گلیوں کو خون سے
بھر ڈالا، اب دوبارہ اس زمین سے اسلام کا سورج نہیں طلوع ہوگا، میں نے اسلام مٹا ڈالا۔ جیسے بولا میں نے اسلام مٹا ڈالا، یہ کیا مٹا ڈالا؟ یہ تو بدکار مسلمانوں کو سزا دینی تھی جو ان کافروں کو مسلط کیا، لیکن جب وہ کافر بولا ہم نے مٹا ڈالا تو غوث اعظم کا ایک شہزادہ اس تاتاری پہلوان کو مقابلے کی دعوت دی، اور جب میدان میں آیا ایک تماچا ایسا نحیف لا کر دبلا پتلا ولی مارا کہ اس کی کھوپڑی بہت دور جا کے گر گئی۔ اس طاقت کو دیکھنے کے بعد تاتاری کافروں کی فوج کا بڑا حصہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب جب وہ بولا اسلام مٹا دیں گے، وہی تاتاری جو اسلام مٹانے آئے تھے، اب بدکار مسلمان کو سزا مل گئی، اور جب وہ بولا اب اسلام کو نہیں پنپنے دوں گا، اسی کی اولادیں کلمہ پڑھ کے بغداد میں آباد کرنا شروع کیا۔ آج بغداد ایسا آباد ہے، پھر دوبارہ بغداد آباد نہیں ہوا، اب برباد نہیں ہوا ہے۔ آیا یورش تاتار کے افسانے سے تو نہ مٹ جائے گا، تو ایران کے ہے یورش تاتار کے افسانے سے تو نہ مٹ جائے گا، کعبہ کے تو نہ مٹے گا کسی کے مٹانے سے، یعنی وہ تاتاری برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، تو تباہ نہیں ہوئے، وہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ بدکار مسلمانوں کو سزا ملی اور دین کا کام انہی کافروں سے لیا گیا، پھر دنیا آباد ہوئی۔ اس لیے ایک قوم مسلم تم اگر بولے گا کہ ہندوستان میں اب اسلام نہیں رہے گا، تو مٹے گا، مسجد برباد ہوگی تو مٹے گا، مدرسہ برباد ہوگا تو مٹے گا، اور جس دن یہ مشرک بولے گا میں اسلام مٹا ڈالا، ممکن ہے کہ اسی کو دوبارہ کلمہ پڑھا کے اسلام کا کام اللہ اس سے لے لے گا۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے تو نہ مٹ جائے گا، اینا کے مٹ جانے سے، مٹا کے مٹ جانے سے۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس لیے دنیا بھر کی خبریں پہ کان مت دھریے، اپنا عقیدہ ایمان بچائیے، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کے لیے تیار کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، برائیوں سے بچ کے، جو نفل ہے نفل سمجھیے، جو فرض ہے فرض سمجھیے، منمانی مت کیجیے، جو مصطفیٰ کا قانون ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، صرف قصہ کہانی مت سنیے، غوث اعظم کی زندگی سے جو نور ملتا ہے اس نور پہ عمل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرمائے۔ نہیں بولیں گے زور سے آمین؟ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں سچا نمازی بنائے، اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو لڑائی جھگڑے سے بچائے، انہیں اپنے شوہر کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بال بچوں کی اسلامی تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اپنا سر سے لے کے پاؤں تک عزت بچا کے، ایمان بچا کے، مر کے کنیز فاطمہ بن کے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کو گٹکا بیڑی سگریٹ حقہ سب سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بلا وجہ وقت برباد کرنے سے اللہ بچائے، وقت پہ نمازوں کی پابندی، جماعت مسجد کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرمائے، اللہ فلسطین کے شہیدوں کو اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، وہاں ان سے لڑنے والے یہود و نصارہ کو اللہ ذلیل اور رسوا فرمائے، اللہ پوری دنیا میں اسلام اور سنیت کا بول بالا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں